بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی کے بعد فیلڈ مارشل کا امریکہ کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ اس دورے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ نیا دور کیسا ہوگا؟ سمندر پار پاکستانی کیسا محسوس کرتے ہیں، اور وہ پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہیں لیکن ان کے دل پاکستان میں دھڑکتے اور بستے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو عبرتناک شکست کے بعد کس طرح سے ماحول بدلا ہے؟ پاکستان کے لیے سفارتی معاملات کے اندر ایک نئے دور کا، ایک نئے معاملے کا آغاز ہوا ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ واقعی پاکستان کے اندر مہمان ہیں۔ پاکستان کی خدمت ملک سے باہر بیٹھ کے کرتے ہیں، کبھی تعلیم کے میدان میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی صورت میں، کبھی ڈونیشن کی صورت میں، کبھی ہیلتھ کے معاملات میں، اور کبھی قائد محمد علی جناح کے خدمات اور معاملات اور زندگی کو اجاگر کرنے کی صورت میں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں بڑا ہی سینئر پینل ہے۔ ڈاکٹر آصف قدیر صاحب نے مجھے جوائن کیا، امریکہ سے تشریف لائے ہیں، پاکستانی نژاد امریکن ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے، ویلکم ٹو پاکستان۔ ساتھ ساتھ مجھے جوائن کیا تنویر احمد صاحب نے، پاکستانی نژاد بزنس مین ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، امریکہ میں بیٹھ کر بھی پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، اور فیلڈ مارشل سے جب ان کی واشنگٹن میں ملاقات ہوئی تو اس کے بعد جو تمام معاملات ہمارے سامنے آئے وہ بھی وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہے۔ اس حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ آخر امریکہ کو پاکستان میں دلچسپی کیا پیدا ہوئی ہے، آخر ایک دم حالات معاملات بدلے کیوں ہیں؟ کیا یہ میزائل وہ میزائل ہے کہ جس نے جہاں ہندوستان کے بت کو پاش پاش کیا ہے وہاں امریکہ کی توجہ بھی مبذول کرائی ہے؟ تنویر صاحب سر آپ کا بھی شکریہ، ویلکم ٹو پاکستان۔ ساتھ ہی ایک امریکہ میں ایک اور بڑے بزنس مین ہیں طاہر بھٹی صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ طاہر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی بہت ساری دل کی باتیں کریں گے، اور یہ ضرور آپ سے پوچھیں گے کہ ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے آپ کے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوستان کی شکست کا ایک تذکرہ آپ کے سامنے آتا ہے؟ آپ کا بھی شکریہ، ویلکم ٹو پاکستان۔ تنویر صاحب میں شروع آپ سے کر لوں، کیونکہ سر آپ واشنگٹن میں تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو آپ نے اس ملاقات کے بعد یا پہلے میرا خیال ہے آگے پیچھے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مودی کو ساتھ بٹانا چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، جس طریقے سے ابھی انہیں آذربائیجان اور ارمینیا کے سربراہان کو ساتھ بٹھایا اور ان کا جو ہے واپس میں صلح کرائی، تو ایک خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید پاکستان اور ہندوستان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایسے ہی بٹھانا چاہتے تھے، اور ٹرمپ صاحب کے سامنے مودی کے نخرے کے باعث اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ ہندوستان کو تھوڑی تھوڑی کم ہی لفٹ کرا رہا ہے، اور بلکہ ٹیرف کے نام پر 25% کا خوفناک جرمانہ بھی لگایا جا چکا ہے۔ تنویر صاحب سر کیا لگتا ہے آپ کو، کیسے حالات بدلے پاکستان کے حق میں مارکہ حق کے بعد؟ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر۔ سب سے پہلے تو میں پوری پاکستان عوام کو اور اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان نے انڈیا پہ جو ایک فتح حاصل کی ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ پاکستان فوج کو دینا چاہوں گا، اسپیشلی انڈر دی لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ دیکھیے پچھلے تقریباً 2.5 سال سے نا میں کانگریس مین کو وہاں کے نا ایک چیز بتاتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی کیا ویلیو، اور کتنے ٹریلین ڈالرز کے نا پاکستان میں اس کے ذخائر موجود ہیں، لیکن کسی نے یہ سیریسلی نہیں لیا۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد جب ٹرمپ سب سے پہلے چائنا کے ساتھ امریکہ کے حالات بگڑنے شروع ہوئے، اور امریکہ نے چائنا پہ جو ہے ٹیرف لگایا، تو چائنا نے اس کی ریٹیلیشن اس طریقے سے کی کہ جو چائنا میں ریئر ارتھ منرلز ہیں نا اس کی پابندی لگا دی کہ ہم نے یو ایس میں وہ ایکسپورٹ نہیں کرنے ہیں۔ ایک دم خلبلی سی مچ گئی امریکن گورنمنٹ میں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، جو ہمارے کمپیوٹر کی چپس ہیں اس کو کیسے لیں گے، جو لیتھیم یوز ہوتا ہے بیٹریز میں اس کو کیسے لیا جائے گا۔ تو ایک دم جو کچھ پرانی فائلز پڑی ہوئی تھی جس میں کافی ساری اسٹڈی کر کے میں نے چیزیں پریزنٹ کی ہوئی تھی کانگریس مین کو، وہ ایک دم وہ چیز باہر نکلی اور ان کو پتہ چلا کہ پاکستان میں اس کے کافی ذخائر موجود ہے، تو آل آف دا سڈن وہ پاکستان کی طرف ایک اٹینشن ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ اچھا تنویر صاحب یہ جب آپ بات کر رہے ہیں میں قطع کلامی بھی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں لوگوں کے ذہن میں ایک تاثر ہے کہ پاکستان کی پتہ نہیں کتنی قیمتی دولت ہے کہ جو امریکہ نکال کے لے جائے گا، شاید جہازوں میں ڈال کر لے جائے گا اور بالکل ایسی آرام سے سب کچھ چلا جائے گا۔ یہاں مسکنسپشن ہے، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں ان معدنیات کی جو زمین کے نیچے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک کیس بڑا سیاسی بن گیا تھا جو ٹیتھیان کمپنی کا تھا، ریکوڈک کا کیس، اس میں عدالتیں بھی بیچ میں کود پڑیں اور ایسا ایک ماحول بنایا گیا کہ شاید یہ ریکوڈک کے ذخائر جو ہے وہ کوئی اونٹوں پہ لاد کے نکالے گا اور پھر جہازوں کے ذریعے چلے جائیں گے۔ حالانکہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ تو نکالنا ہی، ڈگنگ کرنا ہی اس کی جو ہے وہ دنیا میں ہے ہی 2-3 کمپنیاں، ان کو بھی ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ تو اس معاملے سے آپ
ایک پاکستانی کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ اس ساری مینٹیلٹی کو آپ جانتے ہوں گے, آپ کا جنم یہیں پہ ہوا, ہم کس ماحول کے اندر جو ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو کیا یہ دنیا کے اندر اتنا آسان ہوتا ہے کہ کسی ملک سے جا کے معدنیات ایسے نکال لیں, یا اس میں اس ملک کی انویسٹمنٹ بھی لگتی ہے؟ صورتحال ہوتی کیا ہے سر, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیجیے گا ہمارے ویورز کے لیے. از اے ساورن کنٹری, اور کوئی بھی ساورن کنٹری کسی دوسرے کنٹری کو اجازت نہیں دیتا کہ آ کے نا ایک دم جو ہے نا ان کے وہ معدنیات لے کے چلے جائیں. یہ ایک ملکی سطح پر ایٹ دا کنٹری لیول ان کی نا ایک بات چیت ہوتی ہے, اس کو لے کے یہ آگے بڑھتے ہیں. اب ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی کنٹری ہے جس میں کے پاس کوئی اس طرح کی معدنیات ہیں, وہ کس طریقے سے اگلے کنٹری سے ڈیل کرتا ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ایک اوپنلی دنیا میں واحد کنٹری ہے, سب کو چیلنج کرتا ہے کہ ویئر ایور وی ہیو آور ویسٹڈ انٹرسٹ وی ول گو. جہاں پہ بھی ہمیں لگے گا کہ ہمارا ادھر یہاں پہ انٹرسٹ ہے تو ہم وہاں پہ چلے جائیں گے. بینگ اے سپر پاور, سب کنٹری تھوڑا سا ایک ڈپلومیٹیکلی اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں, اور پاکستان نے بھی ہمیشہ ڈپلومیٹیکلی ہی ہینڈل کیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی کبھی بھی کوئی بات ہوئی ہے ڈیو ٹو دی ہیوی اسٹینڈس ٹیکن بائی انڈین گورنمنٹ اینڈ انڈین ڈپلومیٹس, امریکہ نے زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں انڈیا کی ہی طرفداری کی ہے. بٹ انفارچونیٹلی اب جو چیزیں انڈیا کے اگینسٹ جا رہی ہیں اور پاکستان کی فیور میں آ رہی ہیں, جنگ کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک لوہا منوایا ہے کہ ہم اس ملک میں, ٹھیک ہے ہم ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں, لیکن جو ایک میسیج دیا گیا کہ جی ہم ایک پرامن قوم ہیں, ہمارا ملک جو ہے نا وہ اگر 250 ملین لوگوں کا ہے تو ہم ایک ایک بچہ, ایک ایک شہری جو ہے وہ ملک میں امن چاہتا ہے. یہی امن جو فیلڈ مارشل صاحب نے بھی دیا ہے, اس چیز کو لے کے جو پوری دنیا میں پاکستان کی ایک پذیرائی ہو رہی ہے اس کی میں داد دیتا ہوں. اور اسی چیز کو لے کے امریکن گورنمنٹ, چاہے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ اس چیز کو سراہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے پاس اگر نیوکلیئر ایسڈ ہے, نو ون کین ریئلی اسٹاپ پاکستان. لیکن وہ ایک میسیج دے رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو پاکستان نے 7 مئی کو تقریباً 20 جو تھے نا ان کے انڈین ایئر فورس کے پلینز کو لاک کیا ہوا تھا, لیکن صرف مارے صرف 6. تو that has sent a very strong message in the modern history of any war between the two nuclear powers. تو اس چیز کو لے کے تو ایک ہر کنٹری کو نا اس وقت یہ چیز ہو رہی ہے کہ کیوں نہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں. دوسری طرف جو انڈیا اس چیز کو لے کے ہمیشہ بات کرتا تھا کہ جی ہم ہی ایک سپر پاور ہیں, ایک ریجن میں اس طریقے سے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ یہ ایک ایکشن, فالس فلیگ ایکشن لیا, اور میں نے کافی ساری اس چیز پہ نا پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جب بھی انڈیا میں کوئی نہ کوئی الیکشن آتا ہے تو اس الیکشن کو لے کے جی میں تنویر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاؤں کیونکہ یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہو رہا تھا مارکے حق کے دوران پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنے ملک کے حوالے سے, اور پھر ہندوستان کی جو ایک یہ چال ہے فالس فلیگ آپریشن کی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کروں. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا پروگرام میں بھی, اور پاکستان بھی آپ تشریف لائے. مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی میری ایک دفعہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ ہو چکی ہے آن اسکرین. ڈاکٹر صاحب پاکستان سے گئے ہوئے آپ کو ایک بڑا طویل عرصہ ہو گیا ہے, کہ میرا خیال ہے کوئی 40 سال کے قریب, تو جہاں تک محتاط اندازہ ہے, آپ اس کو کریکٹ بھی کر دیجیے گا. تو اس تمام عرصے میں آپ نے نشیب و فراز بھی دیکھے, افغان وار میں پاکستان اور امریکہ کا ایک رومانس بھی دیکھا, اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا جس کے بعد جو ہے وہ ایک دنیا نئی جہد جب لی, تو اس میں پاکستان کا ایک کردار تھا, امریکہ اس کردار کے اندر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص کمفرٹ کے اندر تھا. اب ایک یہ تیسرا دور اگر اس کو ہم قرار دیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. ہاں اگر ویسے تو دیکھا جائے تو چوتھا پانچواں پتہ نہیں کون سا دور ہوگا, ایوب خان کے دور سے تمام معاملات شروع ہوئے تھے, لیکن ان تمام نشیب و فراز کو آپ آج کی صورتحال میں کیسے بدلتا ہوا دیکھتے ہیں سر؟ پہلی تو بات ہے کہ تمام دوروں میں ہمارا دل ہمیشہ پاکستان کے لیے ہے. پاکستان ہمارا مدر لینڈ ہے. ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کا نعرہ لگتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے باہر امبیسڈر ہیں, اور جب بھی کوئی ملک پاکستان کو میلی نظر سے دیکھتا ہے, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری عسکری قیادت, ہمارے سپاہی سیسا بلائی دیوار کی مانند کھڑے ہو کے جان دے دیں تاکہ پاکستان کی عوام ایک اٹھی اور چین کی نیند گزار سکے. اور یہی بات ہوئی کہ پہلگام کے واقعہ کے بعد
پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں ان کو ایک سبق سکھانا چاہیے، اور انہوں نے سبق سکھانے کے لیے اپنے جہاز بھیجے. اس کے بعد بھی پاکستان نے ڈیفینسو پوسچر لیا، لیکن انہوں نے ایک حملہ کیا اور پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ بھرپور اس کا جواب دے. اور جب پاکستان نے بھرپور جواب دیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ توپے توڑ جواب دیا، تو پھر ان کی باچیاں جو تھیں نا ہوائیاں اڑ گئیں. وہ مجبور ہو گئے کہ وہ فون کریں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ اب رکوائیں. اور میرے اندازے کے مطابق جو 65 کی بات میں 17 دن میں جتنا بم گرائے گئے سے اس سے زیادہ ٹینج گرائی گئی تھی. اسی وجہ سے وہ ٹیبل پہ آئے کہ نیگوشیشن ہو. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں دونوں ملک کو کہتا ہوں کہ آپ جنگ بندی کریں، اور ورنہ میں آپ سے تجارت نہیں کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آپ نے بھی سنا ہوگا، 30 سے زیادہ دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے جنگ بندی کی ہے. اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کہ ہندوستان اس ایشو پہ، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کلیم ہے، وہ خاموش کیوں ہے. اور ان کی خاموشی کا پس منظر یہ ہے کہ اس میں 25% نہیں 50% ٹیرف لگے ہیں، اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ ختم ہوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اور اس سے زیادہ بھی ٹیرف لگ جائے. لیکن ایک بات ساری دنیا کو پتہ چلی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ملک ہرے ہوئے جنرل سے بات نہیں کرتا، وہ جیتی ہوئی قوم سے بات کرتا ہے. اور یہ اس چیز کا گواہ ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے جنرل صاحب کو لنچ پہ بلایا تھا، اور مودی صاحب وہ ہم نہیں جانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب ناراض بھی ہوئے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان ساری باتوں کے اندر آپ کے سوالوں کا جواب ہے کہ ہم پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں، ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم پاکستان ایک امن چاہتے ہیں، امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں. لیکن کوئی ملک ہماری ساورنٹی پہ حملہ کرے تو اس کے لیے توپے توڑ جواب دینا لازمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہماری عسکری قیادت کو. آپ لوگوں کا دل خوش ہوا باہر بیٹھ کے؟ دیکھیں ہمارا دل اس طرح جو جیسے آپ سے خوش ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم مہذب ملک میں رہتے ہیں. جنگ جو ہے کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن پاکستانی سلامتی کے لیے کوئی جنگ کرے، ہمیں ختم کرنے کے لیے جنگ کرے، ایسا دشمن جس کو خود ان کے پاس بہت ہتھیار ہوں. تو ہمارے قائد کا فرمان ہے کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. تو ہماری ایئر فورس نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ جس قوم کی ایئر فورس لیس نہ ہو، تیار نہ ہو اپنا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ قوم دوسری قوموں کی مرین مدد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. طاہر بھٹی صاحب، سر آپ بھی تشریف لائے اسٹوڈیو. سر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور کچھ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ گفتگو اس پہ ضرور فرمائیں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان اور امریکہ کے بدلتے ہوئے تعلقات کا جو ایک دور ہے، کیونکہ تھوڑی سرد موہری ہم محسوس کرتے تھے کہ جو کہ اب گرم جوشی میں تبدیل ہو رہی ہے، تو آپ بھی ویسے محسوس کرتے ہیں جو ہم 7 سمندر پار بیٹھ کر محسوس کرتے ہیں کہ شاید واقعی ایسا ہو؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. یس، ہم سب جو ہے ویری پراؤڈ آف دی ایئر فورس اینڈ دی آرمی اینڈ ایوری بڈی ایلس. میں تنویر صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ہم تینوں جنرل صاحب کو پہلی دفعہ ملے تھے، پھر دوسری دفعہ جانے کا موقع ہوا. تو جو وار ہوئی ہے اس میں جو خوشی ہے وہ سب کی ایک ہی ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم 40 سال سے امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن دل ہمارا پھر بھی پاکستانی ہے. ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب. میں ناظرین ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. تنویر صاحب کے پاس میں ایک سوال ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں. تنویر صاحب، آپ تو سفارتی معاملات کو بھی بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کا یہ نیا دور، کیا پاکستان اس پورے نئے دور کو ٹیرف کے معاملات سے لے کے، تجارت کے معاملات سے لے کے، منرلز کی آپ نے بات کی، یہ تمام چیزوں کو کیپچر کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے گا؟ ہماری نئی منڈیاں جو کھلی ہیں ہندوستان کے اوپر بڑے بھاری ٹیرف کے بعد، کیا ہم اس نئی منڈیوں کی رسائی جو ہے وہ یقینی بنا سکیں گے، اس سے ہم فائدہ لے سکیں گے؟ سر تھوڑا سا نا تجارتی معاملات کے اوپر بھی ضرور بات کیجیے گا. اور پھر ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کیا سوچ رہے تھے جس وقت ہندوستان پاکستان پہ حملہ کر رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ دن کا وقت ہوگا یقیناً امریکہ کے اندر. میں بریک کے بعد آتا ہوں، تنویر صاحب سے دوبارہ پوچھیں گے.
بریک کے بعد خوش آمدید. تنویر صاحب کے پاس ایک میں سوال چھوڑ کر گیا تھا کہ جس وقت ہندوستان پاکستان پہ حملہ کر رہا تو پاکستان نے پھر جوابی کارروائی کی, اس وقت امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے بلکہ دنیا بھر میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی, کیونکہ میدان جنگ میں آپ موجود نہیں تھے, میدان جنگ کے باہر موجود تھے, لیکن آپ کی دعاؤں سے پاکستان فتح کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ سوال ضرور میں چھوڑ کر گیا, لیکن قائد محمد علی جناح کا بھی تذکرہ کریں گے کہ گزشتہ روز 14 اگست آج ہمیں منانے کا اگر موقع ملا تو اس کا سبب صرف اور صرف یہی تھا کہ قائد محمد علی جناح کی کوششوں سے, کاوشوں سے, ان کی پوری ٹیم کی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان حاصل ہوا, اور آج ہم آزادی کا جشن بڑے کھلے عام مناتے ہیں پاکستان میں. ہم نے گزشتہ روز 14 اگست پہ دیکھا کہ کس طریقے سے گلی محلے بازار کے اندر گھر پہ بیٹھی ہوئی خواتین سے لے کے بڑے بوڑھے بچے سب کے اندر ایک جذبہ تھا, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا ایک نعرہ تھا. تو جب پاکستان کی بات ہو تو پھر جنگ کی بات کے ساتھ ساتھ قائد محمد علی جناح کا تذکرہ بھی پروگرام کے حصے میں کریں گے, کیونکہ بڑے سینئر ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, جس طرح ڈاکٹر آصف قدیر صاحب ہیں اور طاہر بھٹی صاحب ہیں کہ جو قائد اعظم فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں, یعنی قائد اعظم کا نام امریکہ کے اندر زندہ رکھے ہوئے, ان سے بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے. تنویر صاحب ذرا میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ٹریڈ کا اگر ہم تذکرہ کر لیں سر. ٹریڈ کی بات ہوتی ہے, پاکستان ظاہر ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں جو ہمارا پڑوسی ہے, ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی, اس پہ ایک بڑا سمجھے کہ بہت گہرا ٹیرف لگا ہے. پاکستان ایک مناسب ریٹ کے ساتھ 19% کے ساتھ موجود ہے, جرمانہ 25% اگر ملا لیں تو انڈیا کا ٹیرف جو ہے وہ 50% کے قریب ہے. تو بھی ایک مارکیٹ کا ایک اسپیس نکلے گا سر. اس اسپیس کو پاکستان کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی آپ لوگ بھی مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ برج بن جائیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان, کہ تجارت میں اس ساری جو منڈی خالی ہونی ہے ہندوستان کے اوپر ہیوی ٹیرف کے نتیجے میں, اس کو جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے فل کر سکیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہمارے ویورز ہیں ان کو اور جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے نا, ان کو یہ بولوں گا کہ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں جانے سے پہلے آپ اپنا ایک نام بنانا ضرور چاہیں. جب تک آپ اپنا ایک برانڈ, اپنا ایک نام نہیں بنائیں گے نا, تو کوئی بھی کنٹری آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا. تو اس وقت ہمارے پاس نہ صرف انڈیا کو پیچھے چھوڑنے بلکہ چائنا کو پیچھے چھوڑنے کا بھی بہت ایک سنہرا موقع ہے, اور اس موقع کو ہمیں رائگاں نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ ہم جلدی جلدی جو چیزیں تھوڑی سی ایکسپورٹ کریں اور تھوڑے سے پروفٹ مارجن پہ یہ کر لیں. جب تک آپ اپنا ایک برانڈ نہیں بنائیں گے, اپنے آپ کو ایک ریکگنائز نہیں کریں گے, کوئی بھی مارکیٹ میں آپ کی وہ جو ہے نا ایک جس طریقے سے نام ابھر کے آنا چاہیے وہ نہیں آ سکے گا. امریکہ نے انڈیا پہ تقریباً 50% کا ٹیرف لگایا ہے, چائنا پہ بھی تقریباً 25 سے 30% کا لگا ہے, پاکستان میں 19% لگا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو 19% بھی لگا ہے تو ٹوٹل 8 سے 9 بلین ڈالر کی نا پاکستان کی ایکسپورٹ ہے. تو اگر میں تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کروں تو یہ جو 19% لگا تو پاکستان کو جو ٹوٹل افیکٹ ہوگا about 250 to 300 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ ہوگا. تو یہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا. پاکستان کو بہت ساری فیورز ملی ہیں اور اس چیز کا ہمیں فائدہ ہی اٹھانا ہے, لیکن اپنا ایک برانڈ بنا کے چلیں. اب ہم اس موقع کو اگر پیچھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا, لیکن ہمیں اس چیز کو بالکل ضائع نہیں کرنا. برانڈ بنا کے چلیں. ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ امریکہ میں بڑی اچھے لی جاتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان دا پاسٹ یا تو چائنیز نے وہ ہماری پروڈکٹ لی ہیں یا انڈینز نے وہ پروڈکٹ لی ہیں اور ان کو ری برانڈ کر کے ری پیکیجنگ اس کی کر کے تو اپنے کنٹری کو لے کے نا تو انہوں نے امریکہ میں ایکسپورٹ کیا. دس از آور گولڈن اپرچونٹی دیٹ ہاؤ ڈو وی وانٹ ٹو پرسیو تھنگس رائٹ ناؤ. اچھا تنویر صاحب, ہم تھوڑا سا آگے نکل آئے, لیکن سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا, ہندوستان پاکستان پہ حملے کر رہا تھا, پاکستان نے جوابی کارروائی کی, اس وقت آپ لوگ کیا کر رہے تھے, کیا سوچ رہے تھے جب پاکستان اپنے وطن کے اوپر ایک حملہ شروع ہو جائے, ایک مشکل کے اندر صورتحال ہو, تو کیا سوچ آتی ہے ایک مقیم پاکستانی کو جس کی جائے پیدائش پاکستان ہو؟ میں فواد بھائی یقین کرے وہاں پہ تقریباً 10 گھنٹے کا فرق تھا, تو پوری رات وہاں پہ تو رات تھی, تو جیسے یہ سارا وہ شروع ہوا تو
یقین کریں بالکل نیند نہیں آئی اور دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ یہ ہماری زندگی میں ایک پہلا ایسا موقع آیا کہ جس میں ہم اپنی عسکری قیادت کو اس مقام پہ دیکھنا چاہیں گے، اور اسپیشلی جس طریقے سے کہ ملک میں ڈویژن ہوئی ہے اور کس طریقے سے کہ پوری یوتھ پورا ملک ایک اکٹھا ہو گیا، ایک پرچم کے نیچے اکٹھا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ نیوز آتی رہی ہمارا جو دل تھا نا اور خوش ہوتا رہا، دل سے اور دعائیں نکلتی رہی اپنے شہداء کے لیے بھی، اپنی عسکری قیادت کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اور اس کے بعد جو نتیجے آئے، جس طریقے سے ہم اپنا سر فخر سے بلند کر کے وہاں پہ چلتے رہے ہیں، اور جس طریقے سے جو انڈین کمیونٹی تھی پہلے بڑی حاوی ہوتی تھی اور کس طریقے سے اب وہ منہ چھپاتے پھرتے رہی۔ اچھا سر، مارکا جب ہو گیا، نمبر بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے ٹھیک ٹھاک میزائل ٹھوکے، اس کے بعد جو ہے وہ 6 طیارے گر گئے، مطلب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا۔ تو جب اس مارکے کے بعد نئی صبح طلوع ہوئی تو کیسا رویہ تھا ان تمام لوگوں کا، دیگر قومیتوں کا؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پاکستانیوں کے علاوہ اور دنیا کی بہت ساری قومیتیں ہیں، ان کا کیا رویہ تھا؟ ہندوستان کے جو آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے دوست یار ہیں ان کا کیا رویہ تھا؟ کیونکہ پاکستان ایک فاتح کی حیثیت سے نئی صوبہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک فاتح قوم کے جو سپوت ہوتے ہیں ان کا ایک بیہیویئر ہی مختلف ہوتا ہے، لوگ ان کو سراہ رہے ہوتے ہیں مختلف طریقے سے۔ تو آپ نے کیا فیل کیا سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کو اس نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ جی پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، جس طریقے سے ایک انڈیا نے ہماری ایک پہچان سی بنا دی ہوئی تھی۔ جب ہم نے ایک پیس کا میسج دیا اور اسپیشلی جب یہ سیز فائر ہوئی، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے روبیو، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی آفٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انوالومنٹ یہ سیز فائر ہوا ہے، تو ایک ایسا اسٹرانگ میسج نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ انڈین یا چائنیز یا دوسری کمیونٹیز میں بھی ایسا گیا کہ پاکستان از ناٹ اے ٹیررسٹ کنٹری، اٹ از اے ساورن اسٹیٹ اینڈ پاکستان مینز پیس۔ اور اسی کو دیکھے اور ہم نے جو پروموٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام جو ہے نا وہ پرامن مذہب ہے۔ ہمارا جو ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک امن قائم رکھا جائے تاکہ جو انسان کو ایک زندگی ملی ہے اس کا وہ بھرپور اس کو لطف اندوز کر سکے، لیکن انفارچونیٹلی ایک جو پرسیپشن تھا وہ بہت غلط، اور ہمارا پرسیپشن اتنا زبردست اب ہو چکا ہے کہ ہم اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتے، اور دوسری جو کمیونٹیز ہیں جس طریقے سے وہ بھی آج کل دیکھتی ہیں، وہ ایک رشک جو ہے نا ان کی نظروں میں آتا ہے کہ دیز آر آور فرینڈس، جو کہ پہلے ہمیں یہ کرتے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ ہو، ملنا جلنا تھوڑا بہت ہوتا تھا، بٹ ناؤ دے فیل پراؤڈ دیٹ وی بلانگ ٹو پاکستان اینڈ دیٹ میکس اس stand tall in front of them۔ بہت خوبصورت الفاظ سے تنویر صاحب آپ کے، مجھے بھی گوز بمپس اس طرح سے آ گئے نا کہ جس طرح سے دنیا ایک فاتح کی حیثیت سے یا ایک کامیاب جو ہے وہ ملک کی حیثیت سے میں جان رہی تھی۔ میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ قائد محمد علی جناح کے بڑے عاشق ہیں، آپ ایک پوری جو ہے وہ تنظیم چلا رہے ہیں قائد کے نام پہ، یہ کیسے خیال آیا کہ قائد محمد علی جناح کے نظریے کو، فلسفے کو، ان کی جد و جہد کو پاکستان سے باہر بھی کسی جگہ متعارف کرانا ہے؟ کیونکہ بہرحال ایک ایسے معاشرے کے اندر جی کہ جہاں قائد اعظم کو ہیرو نہیں جانا جاتا ہو، اس طرح سے ان کی پہچان نہ ہو، وہاں پر ایک ہیرو کی حیثیت سے ان کو منوانا، جاننا، ان کے حوالے سے کام کرنا، یہ نئی نسل کو ظاہر ہے کہ بتانا ہے۔ پھر آج اگر ہم موجود ہیں تو قائد محمد علی جناح کی وجہ سے جو ہے وہ 15 اگست کو ہم بیٹھ کے 14 اگست کو یاد کر رہے ہیں۔ تو تنویر صاحب نے یہ بتایا کہ جو ہے وہ فاؤنڈیشن ایک آپ لوگوں کی ہے، تو کیا فاؤنڈیشن میں کر رہے ہیں سر؟ کیا مقصد کیا ہے؟ کس سوچ کے تحت فاؤنڈیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، قائد اعظم فاؤنڈیشن USA کا انعقاد کیا ایک ہی مقصد تھا کہ قائد اعظم کی لیگیسی کو پروموٹ کیا جائے، اور ایسی لیگیسی جس میں کہ جناح کے بارے میں جوان قوم کو بتایا جائے جو بیرون پاکستان ہو۔ اور اس سلسلے میں ہمارے صدر طاہر بھٹی صاحب نے بتایا کہ ہم نے 22 فروری کو اس سال ایک جناح لائبریری قائد اعظم فاؤنڈیشن کے اندر منعقد کی ہے ہیوسٹن میں، اور اس کے جو سربراہ ہیں اپنا ہمارے پیٹرن ان چیف وہ خالد چشتی صاحب ہیں، ایئر کموڈر خالد چشتی صاحب، اور تنویر صاحب اس کے CEO ہیں، اور میں اس کے چیئرمین کی حیثیت سے فرائض دے رہا ہوں۔ اور اس کی لائبریری کی جو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہاں 300 سے زیادہ قائد اعظم پہ کتابیں ہیں، ریئر کتابیں ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی جگہ
قائد اعظم پہ لکھی کتابیں ایک لائبریری میں نہیں ہیں، جو کہ ہیوسٹن میں اس لائبریری کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ قائد اعظم اتنے بڑے لیڈر تھے، ہم تو ان کو جناح دی گریٹ کہتے ہیں، تو ان کا پرچار کیا جائے کہ ان کی پرسنالٹی کیا تھی. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی قوم کو جو بیرون پاکستان ہے، ویسٹرن لوگ ہیں، ہماری جوان قوم کو بتایا کہ قائد اعظم کیوں اتنے عظیم تھے، کیا وجہ تھی کہ ان کو پاکستان بنانے کی ضرورت پیش آئی، کیا وجہ تھی کہ ان کے جو فرمان ہیں یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، کیسے ہم لوگوں تک لے کے جائیں. اور اس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور لائبریری بنائی ہے. ایک کتاب بھی آ رہی ہے جس کا نام ہے قائد اعظم انٹولڈ، ان سین، اور اس کے ساتھ بھٹی صاحب اور تنویر صاحب قائد اعظم اے آئی بھی بنا رہے ہیں، جس میں کہ کوئی بھی انسان جا کے پوچھ سکتا ہے کویشچن کہ بھی قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے، ان کی شادی کب ہوئی، انہوں نے بیرسٹری کب کی، لاء کب کیا، پاکستان بنانے کی سوچیں کیا تھیں. ان سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ اے آئی میں مل سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ہے کہ ہمارا پیار پاکستان سے ہے، اور ہمیں پاکستان قائد اعظم نے بنایا. جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ قرض جو قائد اعظم کا ہے، ہم اپنے حصے کا آہستہ آہستہ یہ قرض اتار رہے ہیں. جناح لائبریری، قائد اعظم فاؤنڈیشن، وہ قرض اتارنے کا ایک حصہ ہے جو ہم نے کیا ہے. لیکن قائد اعظم کا جو مقصد تھا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان، وہ ہماری عسکری قیادت، ہماری ایئر فورس نے اس کا جواب دے دیا. اور یہ بات ہمیں خالد چشتی سے بنائی ہے کیونکہ وہ ایئر کموڈر تھے. جی چشتی صاحب ہمارے پاس بھی جب آئے تو بلکہ پاکستان میں اگر کسی نے پاکستان ایئر فورس کی پوری کل چین کو اور پوری کارروائی کو ڈیفائن کرنا شروع کیا تو وہ چشتی صاحب ہی تھے. میں ذرا طاہر بھٹی صاحب کی طرف آ جاؤں. طاہر بھٹی صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک فاؤنڈیشن کی سربراہی آپ کر رہے ہیں، تو سر کیا فاؤنڈیشن آپ کی کر رہی ہے، خاص طور پہ ایک ایسے دور میں کہ جب کتابیں متروک ہو رہی ہیں، اے آئی کا دور ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ اے آئی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، ڈیجیٹل ورژنس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، تو سر کیا کام ہو رہا ہے، کیا خدمت ہو رہی ہے، کس طریقے سے نظریہ پاکستان، نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نظریہ تھا پاکستان کی جو تشکیل کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، اور کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ کہ امریکہ میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو فاؤنڈیشن جو ہے اس کا نہیں پتہ کہ پاکستان کب بنا، کیسے بنا، قائد اعظم کی کیا خدمات ہیں بننے میں. تو یہ پوری سٹوری بنانے کے لیے ہم نے پہلے لائبریری بنائی، اس کا آفس بنایا، اس میں بکس رکھیں. ناؤ وی ہیو، ہمارے پاس بچے ہیں، بچیاں ہیں جو کہ قائد اعظم کے اوپر سپیچ کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے، رہتے وہی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں ہاں جی قائد اعظم کیسے نہرو سے ملے یا گاندھی سے ملے اور کیا ہوا، اور اس کا پورا اب ان کو ٹولز دینے پڑتے ہیں ہمیں. تو ٹولز کے لیے ہم جتنی بکس ہیں ہمارے پاس ان کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. وہ ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم اس کی ایک ایپ بنا رہے ہیں جو کہ آپ ٹیلی فون پہ، کمپیوٹر پہ جتنی بکس ہیں ہمارے پر وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں تنویر صاحب ذرا آپ کی طرف آ جاؤں، اختتام بالکل ہے پروگرام کا، آخری 1 منٹ ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ امریکہ بھی توقع رکھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرے، ایکسپورٹس تو ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں لیکن امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان امپورٹ کرے. تو جب امریکہ کی ایک خواہش ہو اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہو، تو کس میدان میں آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم امریکہ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو یہاں پر جو ہے وہ لا سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کو اس نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ جی پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. جس طریقے سے ایک انڈیا نے ہماری ایک پہچان سی بنا دی ہوئی تھی، جب ہم نے ایک پیس کا میسج دیا اور اسپیشلی سیز فائر ہوئی، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے روبیو، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی آفٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انوالومنٹ یہ سیز فائر ہوا ہے. تو ایک ایسا اسٹرانگ میسج نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ انڈین یا چائنیز یا دوسری کمیونٹیز میں بھی ایسا گیا کہ پاکستان از ناٹ اے ٹیررسٹ کنٹری، اٹ از اے ساورن اسٹیٹ اینڈ پاکستان مینز پیس. اور اسی کو دیکھے اور ہم نے جو پروموٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام جو ہے نا وہ پرامن مذہب ہے. ہمارا جو
ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک امن قائم رکھا جائے تاکہ جو انسان کو ایک زندگی ملی ہے اس کا وہ بھرپور اس کو لطف اندوز کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی ایک جو پرسیپشن تھا وہ بہت غلط ہے، اور ہمارا پرسیپشن اتنا زبردست اب ہو چکا ہے کہ ہم اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتے. اور دوسری جو کمیونٹیز ہیں جس طریقے سے وہ بھی آج کل دیکھتی ہیں، وہ ایک رشک جو ہے نا ان کی نظروں میں آتا ہے کہ دیز آر آور فرینڈس، جو کہ پہلے ہمیں یہ کرتے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ ہو، ملنا جلنا تھوڑا بہت ہوتا تھا، بٹ ناؤ دے فیل پراؤڈ دیٹ وی بلانگ ٹو پاکستان اینڈ دیٹ میکس اس stand tall in front of them. جی بہت شکریہ تنویر احمد صاحب. سر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف موضوعات پہ بات کی. ڈاکٹر آصف قدیر ریاض صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور طاہر بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.